ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 جمادی الثانی کی ایک ایسی قرآنی دعا اور عمل آپ کو دوں گا کہ اگر آپ اطمینان قلب سے محروم ہیں، آپ کو دل کی کوئی بیماری بھی چاہے آپ بے قرار پریشان غمگین رہتے ہیں اور آپ کے پاس ٹینشن اور پریشانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور آپ ہر وقت جو ہے وہ بیماریوں میں پریشانیوں میں اور اپنوں کی پرایوں کی ہر وقت جو ہے اذیتوں میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ اس ایک دن کی برکت سے آپ کو ان تمام چیزوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور یہ وہ خاص دعا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی پریشان تھے، اور کائنات کے نبیوں کے امام سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین اور پریشان تھے۔ اللہ نے یہ لفظ اتارا اور ان کے لیے فرمایا، جب یہ آیت اتری، یہ لفظ اترا، نہ اس وقت دشمن کا خوف، اس وقت غمگین اور پریشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق تھے، لیکن اس کے بعد اللہ نے وہ غم، وہ پریشانی، وہ بے قراری، وہ خوف سب ختم کر دیا۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا اور اس عمل کو کرتے ہوئے غار ثور کو سامنے رکھے کہ 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا ہے، اور اہل سنت والجماعت پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ خیر الخلائق بعد الانبیاء، اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی پاک ہے، عزیز بڑی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اللہ اور کل انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کائنات میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 17 نمازیں اپنے مصلے پہ ان سے پڑھوائیں، اپنا مصلح ان کو جانشین بنایا۔ جو مصلح رسول کا جانشین زندگی رسول میں بنا، وہی خلافت کا سب سے بڑا مستحق تھا، چونکہ خلافت وہ مصلح رسول اللہ نے دیا، اشارتاً بتا دیا کہ مصلے پہ جو کھڑا کیا جاتا ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے۔ تو خلیفہ رسول آپ ہیں، امت کے پہلے خلیفہ آپ ہیں۔ اب آپ سے محبت جو کرے گا وہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا، جو آپ سے بغض رکھے گا وہ عابد زاہد ہو کر بھی دوزخ میں جائے گا۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیت سے آپ کی صحابیت ثابت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ توبہ میں، اذ یقول لصاحبہ، جب غار ثور میں میرے پیغمبر آپ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، اور صحابی اپنے پیغمبر سے کہہ رہا تھا، اب کیا کہا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، یہ ثانی اثنین کا لقب ابو بکر اور رسول اللہ کو ملا کہ آپ دو تھے، یعنی دو تھے غار میں۔ آج بھی مزار میں ساتھ ہیں ابو بکر، تو وہاں غار ثور میں ساتھ تھے۔ غار کا ذکر بھی قرآن نے کر دیا، اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، اور وہ کیا جملہ تھا جو اللہ نے بیان کیا؟ کہا تو نبی نے تھا، لیکن اللہ نے بیان کیا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ معنا، معیہ نہیں کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لشکریوں سے کہا، حواریوں سے، چلو لڑو میرے ساتھ، جہاد کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ جب دریا سامنے آیا اور قوم پریشان ہو گئی کہ اب بتائیں کیا ہوگا، پیچھے فرعون آگے دریا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، انا معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ معیہ کہا، معنا نہیں کہا، معکم بھی نہیں کہا۔ کیوں کہ اللہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خالی تھا، اور غار ثور میں ہمارے نبی پر قرآن اترا اور ہمارے نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ خالی میرے پیغمبر کے ساتھ نہیں بلکہ ابو بکر آپ کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ نبی کے ساتھ ہے،
ابو بکر کے ساتھ ہے، اور جو اللہ اور نبی اور ابو بکر سے جڑ گئے وہی اللہ والے ہیں، اور وہ دشمن سے بچ سکتے ہیں اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، جو اس کو 313 بار پڑھے گا، اور وفات ابو بکر صدیق کا دن ہے۔ اور اذ یقول لصاحبہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس قرآن کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت پر قرآن کی آیت ہے، اور جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی نہ مانے اور آپ کے خلاف بولے، آپ کے خلاف بغض رکھے، وہ سیدھا جہنمی ہے، وہ مسلم نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے صحابی کا لفظ ان کے لیے بولا۔ اور پھر لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، جو 313 بار پڑھ کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غموں سے نکالے گا، پریشانیوں سے نکالے گا، دکھوں سے نکالے گا، دشمن کے خوف سے نکالے گا، ہر وار سے بچا لے گا، چاہے وہ وار آمنے سامنے ہے یا دور ہے۔ اور بعد میں بھی آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو فائدہ یوں ہی ملے گا، کیونکہ لا تحزن ان اللہ معنا یہ جو آیت ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار ثور میں اتری، اور غار ثور میں حضور علیہ السلام کا سر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ اور آپ سوچئے کہ ابو بکر رسول اللہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، باہر دشمن گھیرے میں ہیں، سراقہ بن مالک سب کو لے کر پہنچ گیا ہے، اور مکہ کے مشرک غار کے دہانے پر ہیں، اور ان کے پاؤں حضور علیہ السلام کو، ابو بکر صدیق کو نظر آ رہے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی اگر وہ یوں نیچے جھانک کے دیکھیں تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو رسول اللہ کا سچا دوست ہے وہ ابو بکر ہیں، کہ رسول اللہ نے کہا ابو بکر اللہ میرے ساتھ بھی ہے تیرے ساتھ بھی ہے، اور وہی بندہ اس آیت کی روحانیت پا سکتا ہے جو رسول اللہ کو بھی دل سے پیار کرتا ہے، ابو بکر صدیق کو بھی دل سے پیار کرتا ہے۔ اب یہ جو کہا نا رسول اللہ نے اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، دونوں کو اللہ نے ایسا جوڑ دیا کہ ہر جگہ ساتھ، یہاں تک کہ غار میں بھی ساتھ، ہجرت میں بھی ساتھ، اور بدر میں بھی ساتھ، احد میں بھی ساتھ، ہر جگہ مسجد نبوی بنانے میں ساتھ، قبا بنانے میں ساتھ، تبوک میں ساتھ، یہاں تک کہ غار میں بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ، حوض کوثر میں بھی ساتھ۔ ایسا مقام ابو بکر کو مل گیا۔ جو بندہ دشمنوں کے شر سے بچنا چاہے، دشمن چاہے کتنے ہی اس پہ حملہ آور کیوں نہ ہو رہے ہوں، اور وہ جن و انس ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ظاہری باطنی ہی کیوں نہ ہوں، یہ عمل، یہ وظیفہ لا تحزن ان اللہ معنا اس کو 313 بار پڑھ کے جب بھی دعا کرے گا اللہ دشمنوں کے شر سے بچا لے گا۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ یہ آیت جس کے لیے اتری تھی وہ امت کا سب سے بڑا رہنما، وہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے دھر سے ما اول برکتکم بآل ابی بکر، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ابو بکر آپ کا گھرانہ کوئی پہلی برکت ہمیں دینے والا نہیں ہے، ہمیں تو آپ کے در سے بے شمار برکات ملی ہیں، چاہے وہ تیمم کا حکم ہو، چاہے وہ دیگر احکامات ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔